ناظرین، حضرت عمران اور حضرت زکریا ایک ہی زمانے میں آئے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا نام حنانہ تھا۔ یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ خدا نے حضرت عمران کو وحی فرمائی کہ ان کو ایک ایسا فرزند عطا ہوگا جو کوڑھوں کو شفا دے گا اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دے گا۔ میں اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجوں گا۔ خیر، یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنا کر وہ وہاں سے کسی اور ملک میں روانہ ہو گئے۔ ادھر جناب حنا کے ہاں حضرت عمران کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر راہبوں کے پاس لے آئیں اور کہا کہ یہ بیٹی بیت المقدس کی منت ہے۔ اب چونکہ حضرت مریم ان کے امام کی بیٹی تھی تو تمام علماء آپس میں نزاع کرنے لگے۔ سبھی کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری اس کے پاس آ جائے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کفالت پر میرا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی خالہ میری زوجہ ہے۔ اس پر بھی علماء نہ مانے اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جس کے نام کا کوڑا نکلے گا وہی اس کا کفیل ہوگا۔ خیر، تمام علماء نے اپنے اپنے لوہے کی قلم جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے ان کو پانی میں ڈالا، سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے تمام علماء کی قلم ڈوب گئے اور زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ جناب مریم کی کفالت زکریا ہی کریں گے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت مریم عام لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ ایک دن میں اس قدر بڑھتی تھی جتنا عام بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کچھ عرصہ ہی رہا۔ وہ 9 سال کی عمر میں ہی زہد و تقویٰ اور عبادت میں وہاں کے تمام عابدوں سے افضل ہو گئی تھی۔ جب وہ نماز کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی تھی تو محراب ان کے نور سے روشن ہو جاتا تھا۔ وہ خدا کی اس قدر مقرب تھی کہ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ گرمی کے موسم میں سردیوں والے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں والے پھل پڑے ہوتے۔ ان کے پوچھنے پر جناب مریم کہتی تھی یہ تو خدا کی جانب سے ہے۔ خیر، وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ پھر خدا کی طرف سے روح کو ان کی طرف بھیجا گیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے انسانی صورت اختیار کر لی۔ حضرت مریم اس سے ڈر گئیں اور بولی، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں خدا کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک بیٹا ہبہ کرو۔ حضرت مریم نے کہا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن خدا اس بات پر قادر ہے، وہ بن باپ کے لڑکا پیدا کر سکتا ہے۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ بیت المقدس سے نکل جاؤ کیونکہ یہ عبادت خانہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک اور پاکیزہ بنایا گیا ہے تاکہ یہاں خدا کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے کسی موزوں جگہ پر جاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم بیت المقدس سے باہر چلی گئیں۔ وہاں سے جاتے ہوئے ان کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ وہ جولاہوں کے پاس سے گزری۔ اس زمانے میں اس پیشی کی کافی عزت کی جاتی تھی۔ حضرت مریم نے ان سے پوچھا کہ خشک درخت کہاں ہے؟ تو انہوں نے انسانیت کے ساتھ جواب دینے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھی اور تاجروں سے پوچھا۔ تاجر بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے اور صحیح نشاندہی کی۔ حضرت مریم نے ان کو دعا دی اور کہا، خدا تمہارے پیشے اور تم کو عزت دے۔ خیر، وہ اس درخت کے پاس پہنچ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ وہاں ایک نہر تھی جو کئی سالوں سے خشک پڑی تھی۔ حضرت مریم کے وہاں آنے سے نہر میں پانی بھر آیا، اس کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو اس پر بھی پھل آ گئے۔ خیر، حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر بنی اسرائیل کے درمیان آئیں تو لوگوں نے ان کے پاس ایک بچہ دیکھا تو سبھی لوگ جمع ہو گئے اور ان پر تان و طنز کرنے لگے اور کہا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو کتنا برا کام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 عورتوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور ان کو برا بھلا کہا۔ پھر خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ بولے اور کہا، خدا لعنت کرے تم پر، کہ میری ماں پر افترا کرتے ہو تم سب۔ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور کتاب دی ہے مجھے۔ خدا کی قسم میں تم سب پر ہاتھ جاری کروں گا کہ تم نے میری ماں پر بہتان لگایا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بولتا دیکھا تو ان میں سے اکثر کو یقین آ گیا کہ حضرت مریم بے قصور ہے اور یہ سب خدا کی قدرت سے ہی ہوا ہے۔ پھر ان تمام لوگوں کو حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم پر بہتان لگانے کے جرم میں سزا دلوائی۔ ناظرین، حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے خدا کا چننا، ان پر وحی خدا کا نزول ہونا، جنت سے کھانا آنا
اور خدا کے نبی کا ان کی پاکدامنی کے ثبوت کے لیے گہوارے میں ہی بول پڑنا یقیناً ان کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔